جمشید صاحب، آج قومی اسمبلی میں ممبران قومی اسمبلی نے آج جو سرمنی تھی آپ کو پتہ ہے، تمام تر جماعتیں بشمول جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جن کو اب سنی اتحاد کہا جا رہا ہے، انہوں نے بھی آج حلف لے لیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے، اور سب سے اہم بات سید یوسف زئی گیلانی صاحب، جن کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے شاید وہ اپنے حلقہ 148 سے دوبارہ ضمنی انتخاب کروائیں، لیکن انہوں نے آج سینٹ کی سیٹ چھوڑ دی ہے، لیکن قومی اسمبلی کا انہوں نے حلف لے لیا ہے. آج سے وہ ممبر قومی اسمبلی ہو گئے ہیں، سینٹ اسمبلی کے ممبر ہو. اور دوسرا میرا یہ ہے کہ نہ پیپلز پارٹی وزارتیں لے رہی ہے، نہ ہی ایم کیو ایم لے رہی ہے. ایم کیو ایم نے آج کہہ دیا کہ ہم وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیں گے لیکن کابینہ کا حصہ نہیں ہوئی ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کہا ہے کہ یہ کیسی اسمبلی ہے، اس اسمبلی بلکہ وہ انہوں نے تو انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے، اسپیکر اور وزیر اعظم کے انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، وہ اس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے. تو ابھی تو شروعات ہے، کیسے یہ 5 سال پورے ہوں گے اور مینڈیٹ بھی آپ کے سامنے ہے ہی نہیں، تو یہ مل کے کیسے حکومت چلے گی اور کیسے 5 سال میں عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی ڈلیور بھی کریں گے یا آپ اسمبلی میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی جو اب سنی اتحاد کونسل کے نام سے قومی اسمبلی میں ہے، اور تو وہ تو آرام سے نہیں بیٹھے. انہوں نے جو آغاز کیا ہے، چاہے وہ پنجاب اسمبلی تھا یا اب قومی اسمبلی میں ہے، تو تمام تر پارلیمانی جو روایت ہیں قومی اسمبلی یا اسمبلی کی جو روایت ہے پنجاب اسمبلی کو، سبھی روایت ہو گئی سائڈ میں. اور انہوں نے پہلے دن سے ہی آ کے اگریسو رویہ اپنایا ہے، اور جو کچھ پہلے ہی دن آپ کو بتایا کہ جو آپ حلف اٹھاتے ہیں یا آپ رول آف اسمبلی پر جب سائن کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب تک اسپیکر قومی اسمبلی کا یا ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب نہیں ہو جاتا یا قائد ایوان کا انتخاب نہیں ہو جاتا، تو اس کے بعد اپنی سیاست اور چیزیں وہ کرتے ہیں. نہیں، ہم سے پہلے اپوزیشن کر رہی ہے، اور کیا کریں؟ اپوزیشن تو نہیں کر رہے. دیکھیں، اپوزیشن تو اس وقت کریں گے نا کہ جب آپ اسمبلی کی چیزوں کو آرڈر میں تو آنے دیں، لیکن وہ پہلے دن سے پہلے مرحلے پر ہی جس انداز میں اگریسو وہ کر رہے ہیں، تو یقیناً عام آدمی بھی یہ سوچتا ہے کہ اسمبلی کیسے چلے گی. جو سوال آپ نے اٹھایا ہے چیزیں، میرا خیال ہے کہ ان تمام ہنگاموں کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب بھی جب قومی اسمبلی میں آتے تھے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے ہیڈ فون لگا لیتے تھے، اور جب بھی عام موقع پہ ان کا خطاب ہوتا تھا تو وہ سنے بغیر صرف اپنی ایک حاضری لگا کے چلے جاتے تھے، اور وہ بھی اسمبلی میں بہت کم آئے تھے. مطلب آپ سمجھتے ہیں نئے وزیر اعظم بھی کم آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے پھر عوام کو ڈلیور کیا ہوگا جب اسمبلی میں ہی نہیں آئیں گے؟ جو قائد ایوان اسمبلی میں ہوں گے نہیں تو کیسے چلے گی؟ پارلیمانی امور کیسے چلیں گے؟ ہاں، پارلیمانی امور کیسے چلیں گے؟ جو قانون سازی ہوگی وہ سادہ اکثر سے ہوگی، ہنگام میں شور میں ہو ہی جانا ہے، نمبر 1. اور جو گورننس ہے اس کا پھر ٹھیک ہے کہ اگر پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسمبلی میں آتے ہیں تو اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ اپنے ایک ایشو کے اوپر اپنی دلائل بھی دیتے ہیں، اپنا موقع بھی پہنچاتے ہیں، اور وہاں کو بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا موقف اختیار کیا ہے. لیکن جب اس طریقے سے شور شرابہ ہوگا، چیزیں ہوں گی، تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ حکومت کو اور چیزوں کو مشکل میں ڈالیں گے، لیکن اسمبلی کی اور حکومت کی گورننس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آنا. میرا اپنا خیال یہ ہے. ٹھیک ہے، حکومت ایسے چلتی رہے گی، حکومت چلے گی، اسمبلی بھی چلے گی. کیسے چلے گی جب یہ چلنے نہیں دیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نہیں آئیں گے، تو وزیر اعظم پھر اپنے آفس میں بیٹھ کے اسمبلی چلائیں گے، کیا کریں گے؟ تو آپ کو قومی اسمبلی کیا صرف قومی اسمبلی میں وزیر اعظم بیٹھ کے چلاتا ہے؟ دیکھیں، اجلاس ہونے ہیں، پارلیمانی امور ہیں، آپ کی قانون سازی ہونی ہے، سارے قانون ساز ہیں. بھائی ایک منٹ، جو پہلے سے قوانین موجود ہے تو اس وقت تک آخر چلتا ہی رہتا ہے نا. جو ضرورت پڑتی ہے تو آپ قوانین لے کر آتے ہیں نا، تو ان کی ضرورت ان کا حکومت کو اگر محسوس ہوگی تو لائے گی، اور نہیں ہوگا تو چیزیں نہیں ہوگی. جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کو ایوان کا اعتماد آپ پہ نہیں ہے، اگر آپ ایوان میں جا کے کارروائی نہیں کر سکتے تو آپ ڈلیور کیا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ وہ تو پھر وزیر اعظم کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ تو پھر بیوروکریسی بیٹھی ہے، وہ بھی کر سکتی تھی. دیکھیے، ایک پارلیمنٹ کا جو چیک ہوتا ہے اور ایک میرا خیال ہے جو بیلنس دیتی ہے اور پار بھی دیتی ہے وزیر اعظم کو، اگر اپوزیشن اس پار کو یوز نہیں کرنا چاہے گی تو روٹین میں اجلاس بھی ہوں گے، مارا ماری بھی ہوتی رہے گی، باتیں بھی ہوتی رہے گی، لیکن وزیر اعظم اپنا کام. یہ میں بتا دوں، اس کو چھوڑیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو پریزیڈنٹ تھے یا چیئرمین تھے اس کے پی ٹی ایم کے سربراہ تھے، آپ وہ پی ڈی ایم 2 کے خلاف ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ، پیپل پارٹی اور یہ وفد بھی گیا، اس کے باوجود وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں مان جائے؟ میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان ابھی جب تک اسمبلی میں حکومتیں بن رہی ہیں اس وقت تک پریشر
MKM کا بھی ہے اور JUI کا بھی ہے. JUI یہ چاہتی تھی کہ اب ان کو کم از کم منیمم بلوچستان اسمبلی میں اکاموڈیٹ کیا جائے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی اب دوبارہ نام پاکستان پیپلز پارٹی کے سرفراز مفتی کا آ گیا. اچھا MKM 3 وزارتیں مانگ رہی تھی, ٹھیک ہے, گورنر سندھ بھی مانگ رہی تھی, وہاں بھی ان کو یہ کہا گیا ہے مسلم نواز طرف سے کہ آپ کو 1 وزارت ملے گی اور چیزیں ملیں گی. اس لیے JUI اور MKM دونوں نے چیئرمین سینٹ جو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا منتخب ہونا ہے اور صدر ظاہر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منتخب ہونا ہے, تو اس کے لیے دونوں نے جو ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا. تو مطلب MKM نے وزیر اعظم کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے, لیکن مولانا نے کہا کہ نہ ہم اسپیکر کو دیں گے نہ ہم وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے. وزیر اعظم کو دے رہے ہیں نا, اور انہیں وزیر اعظم کو بھی نہیں دے رہے, نہیں دے ٹھیک ہے, تو MKM بھی MKM دے رہی ہے, MK وزیر اعظم کو دے رہی ہے, لیکن صدر میں پھر بھی بات کروں کہ چیئرمین سینٹ اور اس کو نہیں دے رہی. اور یہی کام مولانا فضل الرحمان بھی کریں گے اس وقت تک. اگر بلوچستان میں وزارت اعلیٰ ان کو نہیں تو MKM کے بغیر حکومت بن جائے گی, صدر بن جائے گا, وزیر اعظم بن جائے گا, یا JUI اور MKM کو نکال دیں تو ان کا اسکور پورا ہوتا ہے. میرا خیال ہے اسکور اس کے باوجود بھی پورا ہو رہا ہے.